اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ براڈر ویو کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹرل ایشیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو کہ بنگلہ دیش ابھی تک ایکسپلور نہیں کر رہا، حالانکہ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ مارکیٹ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انڈیا نے اس مارکیٹ سے پہنچنے کے لیے ایران میں چاہ بہار پورٹ ڈیولپ کیا تھا، کیونکہ سینٹرل ایشیا ایک لینڈ لاکڈ علاقہ ہے، اس کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے، ان سارے ملکوں کے پاس سمندر نہیں ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے یا تو پاکستان کے راستے سے جایا جا سکتا ہے یا پھر ایران اور افغانستان کے راستے۔ البتہ پاکستان کا راستہ جو ہے وہ آسان ہے، لیکن جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کے آپس کے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے انڈیا پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایران کے راستے وہاں جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ لیکن وہ پلان اس لیے انڈیا کا فیل ہو گیا کیونکہ ایک تو چابہار میں چین آ گیا، یعنی وہ پروجیکٹ جو انڈیا کر رہا تھا وہاں پر چین بھی آ گیا، اور اس کے جو چابہار سے جڑا ہوا ریل کا پروجیکٹ ہے یہ چین کر رہا ہے اس وقت، اور اس وجہ سے انڈیا وہاں سے تقریباً آؤٹ ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران کے بعد افغانستان سے انٹر ہونا پڑتا ہے سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں، یعنی آپ ڈائریکٹلی ایران سے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو تاجکستان وغیرہ جانا ہے تو آپ کو افغانستان کے راستے بھی جانا پڑے گا، اور افغانستان کا 70% علاقہ جو ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے جو کہ پرو پاکستان گروپ ہے۔ لہذا انڈیا کی یہ کوشش کہ وہ سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس تک پہنچے مکمل طور پر فیل ہو چکی تھی، اور پاکستان کی کوآپریشن کے بنا ایسا ممکن تھا بھی نہیں۔ اب ایسے میں جب بنگلہ دیش چین کے ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہے اور اس کے تحت مکمل روڈ اور ریل کنیکٹیوٹی موجود ہے پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک، ایسے میں آسیان کے باقی ملکوں کی طرح بنگلہ دیش کو بھی یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور والے راستے سے سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ میں ٹریڈ کرے۔ لیکن ایک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کو انڈیا نہیں مانتا، کیونکہ یہ پاکستان کے گلگت بلتستان والے علاقے سے گزرتا ہے جسے انڈیا اپنا علاقہ مانتا ہے۔ یعنی انڈیا کا کلیم ہے کہ گلگت بلتستان جو علاقہ ہے پاکستان کا، جو کہ دراصل چین اور پاکستان کا گیٹ وے سمجھ لیں، تو انڈیا کا ماننا ہے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر ہمارا ہے، لہٰذا چین نے جو یہاں پر یہ روڈز بنائے ہوئے ہیں یہ غیر قانونی ہے، ہم سے پوچھے بنا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے انڈیا نے سی پیک کا بائیکاٹ کر لیا، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، جو کہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہے۔ لیکن بنگلہ دیش نے اس پروجیکٹ کی مخالفت نہیں کی، لہذا اگر بنگلہ دیش یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو یوز بھی کرتا ہے تو مورلی کوئی غلط بات نہیں ہے بنگلہ دیش کے لیے، کیونکہ وہ آلریڈی اوبور کا حصہ ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ انڈیا کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا جائے کہ یہ جو سی پیک ہے یہ ہمارا علاقے سے گزرتا ہے، اس لیے بنگلہ دیش کو اس کے ذریعے ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بنگلہ دیش کے لیے مشکل بات ہو سکتی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اب بھی انڈیا کو اپنا اچھا دوست مانتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک شروعات ضرور ہوئی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے سینٹرل ایشیا تک کنیکٹیوٹی بنانے میں، اور وہ یوں کہ بنگلہ دیش نے پہلی بار اپنے اسکلڈ ورکرز وہاں بھیجنے شروع کیے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے پھر بنگلہ دیش میں فورن ریمیٹنسز یعنی باہر کا پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں گڈس کی ایکسپورٹ ابھی تک اس لیول پر سٹارٹ تو نہیں ہوئی، لیکن سروسز کے لیے بنگلہ دیش کی جو سپلائی ہے سینٹرل ایشیا میں وہ شروع ہو چکی ہے، جس میں مزید بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مارکیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے۔ بہرحال ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اپنے اوورسیز جو لیبر مارکیٹ ہے اس کی رسک کو ڈائلیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ گلف سے گزشتہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ بنگلہ دیشی ریٹرن ہوئے ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ الٹرنیٹ جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے بنگلہ دیش کے لیے، جس سلسلے میں یہ نئی ڈیولپمنٹس ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے جن ملکوں کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے وہاں اپنی اسکلڈ لیبر بھیجنے کے لیے ان میں چین، کمبوڈیا، پولینڈ شامل ہیں، جبکہ سینٹرل ایشین ملک بھی بنگلہ دیش کی لسٹ میں ضرور ہیں۔ اس سلسلے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش اپنی ڈیپینڈنسی مڈل ایسٹ سے کم کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہاں کی جو جاب مارکیٹ ہے اس میں انسرٹنٹی کافی زیادہ ہے،
اور تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی حکومتی پالیسیز کی وجہ سے گزشتہ کچھ مہینوں کے اندر ہی 2.5 لاکھ سے زیادہ اوورسیز بنگلہ دیشی واپس آ چکے ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کا سب سے بڑا ریزن کووڈ ہی ہے۔ بنگلہ دیش سے ازبکستان جانے کے لیے پاکستان اور افغانستان یا پھر ایران اور افغانستان کی ایئر اسپیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سمندر اور لینڈ روٹ کو چھوڑ کر بائی ایئر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی پاکستان اور افغانستان کی سپورٹ کی اس میں ضرورت پڑتی ہے، سینٹرل ایشیا کے باقی ملکوں کی طرح۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کس حد تک کنسسٹنٹ رہتی ہے اس سلسلے میں، اور یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے وہاں پر اسکلڈ لیبر بھیجنے کا، اس کو کتنا آگے لے کر جایا جاتا ہے سینٹرل ایشیا میں، اور کیا اس ابتدا کے بعد جو باقی ملک ہیں تاجکستان، ترکمانستان، قزاقستان، کیا ان میں بھی لیبر بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ اور انرجی کی جہاں تک بات کریں تو اس ریجن کو مڈل ایسٹ کا الٹرنیٹ مانا جاتا ہے۔ یہاں پر اتنی زیادہ کوانٹٹی میں گیس اور تیل موجود ہے۔ پروڈکٹس اور سروسز کی ایکسپورٹ کے علاوہ یہاں سے بنگلہ دیش نیچرل ریسورسز بھی امپورٹ کر سکتا ہے اپنی ڈومیسٹک نیڈز کے لیے۔ اور اگر ان ملکوں کے ساتھ اچھے ڈپلومیٹک ریلیشنز بن جاتے ہیں بنگلہ دیش کے، تو یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا ان کے لیے، کیونکہ اس کا مثال آپ پاکستان سے دیکھ لیں کہ پاکستان کے جتنے اچھے ریلیشنز سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اتنے ہی اچھے ریلیشنز آذربائیجان کے ساتھ ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا کا ملک ہے۔ اور پاکستان کی جو انرجی کی نیڈز ہیں، خاص طور پر فیول آئل کی، یہ پاکستان مڈل ایسٹ کے علاوہ ان ملکوں سے بھی امپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر مڈل ایسٹ کا تیل پاکستان کو بند بھی ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو پاکستان کے پاس الٹرنیٹ روٹ آلریڈی موجود ہے، الٹرنیٹ سورس آلریڈی موجود ہے۔ لہذا بنگلہ دیش کے پاس بھی یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ابھی ون بیلٹ ون روڈ کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے کہ وہ ان ملکوں کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ریلیشنز بہتر بنا کر یہ جو الٹرنیٹ آئل کی مارکیٹ ہے اس کو بھی ایکسپلور کرے، اور اپنی جو جاب مارکیٹ کی ان کی جو ڈپینڈنس ہے مڈل ایسٹ پہ، اس رسک کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بھی سینٹرل ایشیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اوبور کا حصہ ہونے کی وجہ سے اور چین کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس ٹائم پہ ایک شروعات کرے اور ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ اور دیگر جو معاملات ہیں ان کی شروعات کرے۔ لیکن انڈیا کے لیے البتہ اس مارکیٹ میں انٹری مارنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو انڈیا کے چین کے ساتھ بہت خراب ریلیشنز ہیں، دوسرا پاکستان کے ساتھ کافی خراب ریلیشنز ہیں، اور جب تک ان دونوں ملکوں کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو اس مارکیٹ میں انٹری ملنا کافی مشکل ہے۔